عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، قرآن مجید میں متعدد دعائیں ملتی ہیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ رب العزت سے مانگی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائی اور دعا کے ہاتھ پھیلائے، دعا کی جھولیاں پھیلا دی اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو متعدد دعائیں سابقہ انبیاء کی قرآن مجید میں ملتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق بھی متعدد احادیث طیبہ میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے بھی مختلف مقامات پر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی ہیں اور دعاؤں کی کثرت فرمائی ہے۔ ادعیہ معصورہ یعنی وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی وہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام نے حضور سے سنی وہ دعائیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، موجود ہیں، اور اس میں ہمیں مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر دعاؤں کے مانگنے کا ایک سلیقہ ملتا ہے، ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں اگر دعا کے ذریعے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ دعا کے اندر خطا اور غلطی سے بچنا چاہتا ہے تو ادعیہ معصورہ کے ذریعے دعا مانگا کرے، یعنی ان دعاؤں کو اپنی دعا میں شامل کیا کرے جو دعائیں قرآن مجید میں وارد ہوئی یا جو دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کے اندر نبیوں کی دعائیں، حدیث مبارکہ کے اندر حضور کی مختلف دعائیں اور کثرت کے ساتھ دعائیں، صحابہ کرام کی دعائیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین اسلام ہے ہی دعاؤں کا مذہب، دین اسلام ہے ہی دعاؤں کا دین۔ آپ دیکھیں، سونے کی دعا، پھر جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا، غازی کے سواری پر سوار ہونے کی دعا، جی وضو کرتے ہیں، وضو میں آزاد ہوتے ہیں، چہرہ دھوئے تو اس کی دعا، ہم نہ پڑھیں نہ یاد کریں وہ الگ بات ہے، چہرہ دھونے کی دعا، ہاتھوں کو دھونے کی دعا، پاؤں کے دھونے کی دعا، سر کے مسح کرنے کی دعا، غازی کے دعاؤں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، ایک قطار بندھی ہوئی ہے۔ دین اسلام دعاؤں کا دین ہے، تو پھر جب اس قدر کثرت کے ساتھ دعاؤں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا، احادیث مبارکہ میں بھی آیا، اللہ کے مقبول محبوب اور پیارے بندوں نے رب سے دعائیں مانگی اور کثرت کے ساتھ مانگی، تو ہمیں بھی دعا سے جی نہیں چڑانا چاہیے، دعا سے کترانا نہیں چاہیے، دعا سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی دعا کے چند فوائد بیان فرمائے، ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا سے توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل پیدا ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مانگتے جاؤ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور عطا فرما دے گا، بے شک تمہاری تعریف پوری کر دے گا۔ حضرات کرام، دعا جب کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا معاوضہ پھر فوری ہمیں عطا فرما دو، اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ توکل کے خلاف ہے اور یہ امید کے بھی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے بھی خلاف ہے اور ایمان و یقین کے بھی خلاف ہے۔ لہذا دعا مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سپرد کر دینا چاہیے، وہ دیکھے گا اس میں بھلائی تو اس کا عوض دنیا میں عطا فرما دے گا، ورنہ آخرت میں تو اس کا صلہ اور معاوضہ ملنا ہی ملنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم دعائیں مانگتے ہو ان دعاؤں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا کا صلہ تمہیں پھر فوراً عطا فرما دے. واہ. دنیا کے اندر فوراً عطا کر دے، چند دن بعد عطا کر دے، چند مہینے بعد عطا کر دے، جی سال میں پورا کر دے، سال کے بعد پورا فرما دے. بہرحال تمہاری دعا کا جو صلہ ہے وہ تمہیں دنیا میں مل جائے گا، یا بجلد یا بدیر. بدیر کیسے؟ کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما دے. لہذا دعا کی قبولیت کے دو سٹیپ تو یہ ہو گئے، یا تو اس کا صلہ جلدی عطا فرما دے گا یا دیر سے عطا فرمائے گا. اور تیسرا دعا کا سٹیپ اور درجہ اس کی قبولیت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جلد یا بدیر تو نہیں عطا فرماتا، البتہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ذخیرہ فرما دیتا ہے. جب یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کا صلہ اس عطا فرما دے. واہ واہ سبحان اللہ. ان سے بیش بہا نعمتیں ملیں گی نا. دعا جو اس نے مانگی تھی دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ذخیرہ فرما دیا نا. اب دعاؤں کا صلہ معاوضہ بدل اسے عطا کیا جا رہا ہوگا. یہ نعمتیں تیری ہیں، یہ نعمتیں تیری، وہ نعمتیں تیری. حدیث پاک میں اتنا بھی آتا ہے کہ اگر بندے کو اگر قبر کے اندر یا عالم آخرت کے اندر وہ مل جائے گا جو اس کی نیکی کے مطابق ہوگا، بعد والے اگر دعا کر دیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے بھی اسے کوئی نعمت عطا کرے گا. مثال کے طور پر اس کے پاس ایک محل تھا یا دو محل تھے جنت کے اندر. اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں کو یہ تیسرا محل بھی اسے عطا کر دو، یہ تیسرا محل بھی اس کا ہے، یہ فلاں نعمت بھی اسے عطا کر دو. وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ تو مجھے مل گیا، اب یہ دوسرا محل یا تیسرا محل یا فلاں نعمت یا فلاں نعمت یہ کیسے عطا ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا جو پیچھے تم نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا یا اپنے دوست و احباب چھوڑ کے آیا تھا، عزیز و اقارب چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے صدقہ و خیرات دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلے میں تجھے یہ محل اور یہ نعمت عطا فرمائی. واہ 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 سبحان اللہ. حضرات گرامی دعا ان کے بڑے فائدے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو ملے گا وہی جو اس نے خود کوشش کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی پر ہی انحصار ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت پاک کے تحت کہ اگر کوئی بندہ اپنی کوشش اور کاوش کو کسی کے نام کر دے تو وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہی اسے پہنچا سکتا ہے. بے شک وہ قادر مطلق، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر بندہ اپنی کوشش مثال کے طور پر نفلی نماز پڑھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں اپنے پیارے کی روح کو بخش رہا ہوں، اللہ پاک اس کی نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی خیرات اس کا ثواب بھی اسے پہنچا دیتا ہے. اللہ کے گرامی دعا قبول ہی ہوتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے البتہ درجے تین ہیں، سٹیپ تین ہیں. ان تین درجوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی درجے کے اندر اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، چاہے تو فوراً، چاہے تو تاخیر کے ساتھ، چاہے تو آخرت میں ذخیرہ فرما کر اس کی دعا کا صلہ اسے عطا فرما دے. اس لیے دعا کرنے سے توکل پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. اور دوسرا فائدہ دعا کا یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے صبر پیدا ہوتا ہے. دعا کرنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے. بندے کے اندر صبر والی کیفیت آتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے دعا کا کہ دعا کی وجہ سے بندے کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے. شکر، کیونکہ دیکھیں اگر بندہ دعا نہ کرے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے غربت کی وجہ سے اگر اس کو غربت زیادہ ہو، فقر و فاقہ زیادہ ہو، تو وہ اس فقر و فاقہ غربت کی وجہ سے شکوہ و شکایت بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. بسا اوقات کفریہ کلمہ بھی بول دیتا ہے. اس لیے بزرگوں کا فرمان ہے کہ غربت جو ہے بندے کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ گرامی اس لیے بندہ دعا کرے گا تو اس سے صبر پیدا ہوگا. جب صبر پیدا ہوگا، تحمل پیدا ہوگا، برداشت پیدا ہوگی، زبان پر شکوہ و شکایت نہیں آئے گا، اللہ کی رضا پر راضی کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ صفت پیدا ہوگی صبر والی. تو پھر غربت پر بھی صبر کرے گا، فقر پر بھی صبر کرے گا، فاقہ پر بھی صبر کرے گا،
آپ دیکھیں جن بزرگوں کو بظاہر دنیا کے اندر فقر و فاقہ آیا تو ان کے اندر صبر بھی عروج پر تھا، تو پھر ان کی شان کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما تھے، چند دنوں سے فقر و فاقہ تھا، گھر کا ماحول جو ہے اس طرح تھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے پکی نہیں رہی تھی۔ آپ کی لوٹی، آپ کی خاتمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے حضور والا یہ سونے کی ڈلی ہے، اسے جاؤ فروخت فرماؤ اور اس کے بدلے میں خرد و نوش کا سامان خرید کرو، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ پلاؤ۔ میں چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں فقر و فاقہ ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین پر مارا نا، پھر آپ نے خاتمہ کو مخاطب کیا، فرماؤ خاتمہ دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ جب خاتمہ نے دیکھا نا تو گھر کی ہر چیز سونا بن چکی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ، صبر کا انعام ہے۔ واہ، در و دیوار بھی سونا بن چکے تھے، گھر کی ہر چیز سونا بن چکی تھی، اور دعا سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ بندہ دعا مانگے نا تو شکر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بندے کو اللہ پاک مال و دولت عطا کرے اور اس کے اندر شکر نہ ہو تو پھر اس کا حشر قارون جیسا ہوتا ہے، اس کا حشر فرعون جیسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قارون یہ بظاہر کلمہ گوئی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا، آپ کا امتی ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی دیا کر، بہت بڑا مال و دولت والا تھا۔ اس نے کہا میں کس چیز کی زکوٰۃ دوں؟ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ دیا کر، یہ کھیتی باڑی ہے، اس کی پیداوار آتی ہے، عشر دیا کر۔ اس نے کہا نہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے نہ میں نے عشر دینا ہے، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، یہ تو میری محنت کا ثمر ہے، معاذ اللہ، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں جو ہے تجارت کے بڑے اصول جانتا ہوں کہ تجارت کے ذریعے مال کیسے کمایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور میں جو ہے دہقانی کے، کاشتکاری کے، اس کسانی کے میں جو ہے اصول جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی سے اچھی پیداوار زمین سے کیسے لی جاتی ہے، اور سال میں 2 بار جو ہے یا 3 بار جو ہے فصلوں کو کیسے اگایا جاتا ہے، اور ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی سے اچھی پیداوار کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ سارے دہقانی کے اصول ہوں یا تجارت کے اصول ہوں، میں ان کا ماہر ہوں، میں ان کا استاد ہوں۔ اس وجہ سے یہ میرے پاس مال و دولت کی یہ جو کثرت ہے یہ کسی وجہ سے ہے، کسی کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کیونکہ اس کے غرور کو دیکھا نا، تکبر کو دیکھا، ناشکری کو دیکھا، ناقدری کو دیکھا کہ یہ میرا قدردان نہیں بن رہا، شکر نہیں کر رہا، اللہ رب العزت نے سارے خزانے اس کے سر پر رکھے اور اسے زندہ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی صبر نہ ہو تو پھر بھی بندہ شکوہ و شکایت اور کفر پر اتر آتا ہے، اگر شکر نہ ہو تو پھر بھی غرور اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں شکار ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قیامت والے دن میں ہر امت کو اس کے نبی کے نام سے بلائے گا، لیکن حضور کی امت کو اللہ رب العزت حضور کی امت کے اولیاء کے نام سے بلائے گا، اولیاء کرام کے نام سے بلائے گا۔ اے فلاں کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کے معتقدین، اے خواجہ اجمیری کے چاہنے والے، اے داتا علی اجمیری کے چاہنے والے، اے بابا فرید الدین کے مریدوں، اے بابا نظام الدین اولیاء کے مریدوں، اے مہر علی کے مریدوں، اللہ تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم، مفسرین نے لکھا 1400 سالہ تفاسیر اٹھا کر دیکھے کہ یہاں امام سے مراد امام طریقت ہے، گویا اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قیامت کے دن ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اس کے پیر، اس کے مرشد، اس کے شیخ کے نام کے ساتھ بلائے گا کہ آؤ تمہارا شیخ قافلے کی قیادت کر کے جنت میں جا رہا ہے، تم بھی اپنے شیخ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، سبحان اللہ، اپنے شیخ کے جھنڈے کے تلے آ جاؤ۔ حضرات گرامی، حضرت امام سری شکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے کیوں ہر نبی کو، نبی کی امت کو نبی کے نام سے بلایا جائے،
حضور کی امت کو اولیاء کے نام سے بلایا جائے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں اور خدا کے درمیان رشتہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ واہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ محبت کا اظہار فرمائے گا قیامت کے دن کہ رب کو اپنے بندوں سے اور بندوں کو رب سے کتنا پیار تھا، کتنا محبت تھی۔ دیکھیں، اور یہ محبت ایسے پیدا نہیں ہوتی، اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اسے دیکھے، اسے سمجھے، اسے محسوس کرے۔ اگر آنکھ نہیں ہے، آنکھ سبزے کو نہیں دیکھ سکتی تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر کان سریلی آواز نہیں سن سکتا، کان نہیں ہے، سریلی آواز سن کر اس سے پیار کیسے کریں گے؟ کسی سبزے سے، خوبصورتی سے پیار نہیں ہو سکتا آنکھ کے بغیر، کسی آواز کے ساتھ پیار نہیں ہو سکتا کانوں کے بغیر۔ اس لیے اگر کسی کی محبت چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے آنکھ بھی پیدا کرنا پڑے گی۔ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، قربت، یہ تمام چیزیں دعا سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، دعا کے بے شمار فوائد ہیں، دعا کے چند فوائد میں نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ میری طرف متوجہ ہے، زیادہ سے زیادہ میری طرف متوجہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کی قدرت کا شاہکار جو ہے وہ چاہتا ہے ہر لمحے مجھ سے دعا کرے۔ اس لیے دعا اس قدر عالمگیر اور ہواگیر سبق ہے دین اسلام کا، جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہی دعاؤں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔